لیکن صرف صاف ہونا، پاک ہونا، ستھرا ہونا، اعلیٰ ہونا یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ضروری ہے کہ جس برتن میں جو کوئی کچھ لے رہا ہے وہ صحیح سالم بھی تو ہو نا۔ جس برتن کے نیچے سوراخ ہوں اس برتن میں چیزیں اٹکتی ہیں، چیزیں رہتی ہیں۔ برتن کا صحیح سالم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دل کے اندر سوراخ ہیں، سوراخ کس قسم کے؟ غیبت، چغلی، بہتان، الزام، گالی گلوچ، حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریا، دکھلاوا، بناوٹ، تصنع، یہ وہ مہلک ترین بیماریاں ہیں جو انسان کے ایمان کو بھی چھلنی کرتی ہیں، انسان کے دل کو بھی چھلنی کرتی ہیں۔ برتن میں سوراخ ہیں اور مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، 60 سال ہو گئے سوراخ بند نہیں کیے اور مانگ رہا ہے اللہ کی رحمت، کیا یہ اللہ جل شانہ کی رحمت کو پالے گا؟ وہ ایک بڑی خوبصورت سی کہانی، مختصر سی ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے کہ کسی کے گھر میں اچانک رات کو جن نمودار ہو گیا انسانی شکل میں، اور نمودار ہوتے ہی اس نے گھر والوں کو وارننگ دے دی کہ دیکھو مجھے تم مصروف کر دو، کاموں میں مصروف کر دو، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر خالی چھوڑ دیا تو میں آپ کی ہڈیاں چبا جاؤں گا، میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ اب بڑے پریشان، چونکہ جن تو جن ہوتا ہے، اس کی بڑی سپیڈ ہوتی ہے، بڑی رفتار ہوتی ہے، اس کو کہیں یہ کام کرو وہ 1 سیکنڈ میں کر دے، وہ چیز فلاں جگہ سے لے آؤ وہ 1 سیکنڈ میں لا کے رکھ دے، تو خطرہ پیدا ہو گیا یہ تو کھا جائے گا، اس کو کس طرح مصروف کریں؟ تو دادی اماں سیانی ہوتی ہے، دادی اماں نے کہا تم اس کو چھوڑ دو، میں اس کو ایسا مصروف کروں گی کہ اس کا بابا بھی توبہ کرے گا، چھوڑ دو اس کو، میرے پاس بھیجو۔ جب وہ وہاں آیا تو دادی اماں نے کہا اچھا میرا جی چاہتا ہے کہ میں فلاں چشمے کا ٹھنڈا پانی پیوں، بڑا دل کر رہا ہے، تو میں تمہیں برتن دیتی ہوں اور جا کر وہاں سے پانی بھر کے لے آؤ، بس میری یہ حاجت پوری کر لو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے آٹا چھاننے والی چھاننی اس کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا فلاں چشمے سے ٹھنڈا پانی بھر کے لے آؤ، میرا بڑا جی چاہتا ہے ٹھنڈا پانی بھرنے کا۔ اب جن صاحب وہاں پہنچے اور پانی بھر رہے ہیں، 1 قدم آگے پانی نیچے، پانی بھر رہے ہیں، وہ چھاننی اوپر پانی نیچے، وہ ساری رات بیچارہ پانی بھرتا رہا، پانی بھرتا رہا، پانی بھرتا رہا۔ صبح کو کسی انسان نے دیکھا، انسانی شکل، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں یار پانی بھر رہا ہوں، ایک بوڑھی اماں پیاسی ہے اس کی پیاس بجھاؤں گا۔ اس نے کہا یہ رات تو نے گزاری ہے، صبح ہو گئی ہے، تو قیامت کی صبح تک اس بوڑھی کو پانی نہیں پلا سکتا، تو اس صبح کی بات کرتا ہے، قیامت کی صبح تک اس بوڑھی کو پانی نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ ایسے برتن میں پانی تو لے جا نہیں سکتا۔ بالکل ہماری حالت بھی وہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کا برتن گناہوں سے چھلنی کیا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے اللہ کی رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جو دل کے اندر سوراخ کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں رمضان کی تیاری کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ چھریاں تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب موقع آیا، اب کمانے کا موقع آیا، کاش کہ وہ اس طرح کمائیں، اس طرح کمائیں۔ وہ یہ سمجھیں کہ 11 مہینے تو دنیا کماتے ہی رہے، 1 مہینہ آ گیا، اس مہینے میں ہم آخرت میں 1 نہیں 20 گھر بنا دیں، یہ بھی تو ایک کمائی ہے، یہی کمائی ہے دراصل، یہی کمائی ہے دراصل۔ تو اس کے آنے سے پہلے کم از کم ہم برتن کو مانج بھی لیں اور اس کے سوراخوں کو بند بھی کر لیں، صحیح سالم بھی بنا لیں۔
اب برتن صاف ستھرا بھی ہے، سوراخ بھی بند ہو گئے، لیکن برتن کا رخ ٹھیک نہ ہو تو کبھی بھی اس کے اندر خیر نہیں آ سکتی، کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ آپ اپنے جگ کو، آپ اپنے گلاس کو، آپ اپنی دیجکی کو اپنے لان میں، اپنی چھت پر الٹا رکھ دیں، 20 سال بھی موسلا دار بارش برستی رہے، اس برتن کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ خیر لینے کے لیے، چیز لینے کے لیے ضروری ہے رخ ٹھیک ہو، برتن سیدھا ہو۔ ہمارے برتن تو ایسے الٹے ہوئے ہیں کہ رخ سیدھا بھی ہو تو برتن الٹا ہے، رخ سیدھا نہیں۔ ابھی آپ سب کا رخ سیدھا ہے بالکل، قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں آپ، لیکن آج مومن رخ قبلے کی طرف کرتا ہے اور دل کا برتن، دماغ کا برتن مارکیٹ میں ہوتا ہے، وجود مسجد میں ہوتا ہے، ذہن بازار میں ہوتا ہے۔ وہ مسجد کی ایک ایک رکعتوں میں اپنی دکان کا حساب کرے گا، اپنے دفتر کا حساب کرے گا، اپنے پڑوسی کے ساتھ گفتگو کرے گا، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہم کلام ہو جائے گا۔ ساری کی ساری چیزیں ایسی کہ رخ کہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں رخ کہیں اور ہے، رخ کہیں اور ہے۔ اور جب تک رخ ٹھیک نہیں ہوتا منزل نہیں ملتی۔ وہ کسی سردار کے بارے میں مشہور ہے نا کہ یہاں لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین کا ٹکٹ لیا، پشاور جانا چاہتا تھا، ٹکٹ لے کے کراچی والی ٹرین پر اوپر برتھ میں جا کے آرام سے سو گیا، اور اپنے بھگوان سے بڑے اخلاص کے ساتھ دعا بھی کی کہ اللہ اے میرے بھگوان مجھے خیریت کے ساتھ پشاور پہنچا دینا۔ اب برتھ پہ سویا ہوا ہے، ٹرین بھاگ رہی ہے، ملتان کے قریب پہنچی تو اس کو جاگ آئی تو آنکھیں ملتا ہوا نیچے والوں سے پوچھتا ہے بھائی ٹرین کہاں پہنچی؟ تو انہوں نے بتایا بھائی ملتان سے گزر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں آنکھیں ملتا ہوا کہتا ہے واہ تیری شان، واہ تیری شان، شان والیا، سائنس نے کتنی ترقی کر دی ہے، اوپر والے پشاور جا رہے ہیں اور نیچے والے کراچی جا رہے ہیں، اوپر والے پشاور جا رہے ہیں اور نیچے والے کراچی جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، ایسا ہونا بھی نہیں۔ اگر انسان کا رخ صحیح نہ ہو تو انسان مخالف سمت میں تو جائے گا، موافق سمت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نماز کے وقت پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت وجہی للہ، کہ ہمارا چہرہ اللہ کی طرف، لیکن ہمارا چہرہ اللہ کی طرف ہونے کے باوجود بھی ہمارا دل دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں اس سے پیارا، اس سے فرما بردار اور کون ہو سکتا ہے جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے، اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ ہمارا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں، لیکن کتنی تراویح ایسی ہیں کہ جس میں ہم حاضر ہی نہیں ہوتے۔ زبان سے کہتے ہیں اللہ ہم حاضر، دماغ سے غیر حاضر، سوچ سے غیر حاضر، دل سے غیر حاضر، فکر سے غیر حاضر، ساری کی ساری باہر کی سوچیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی برکات کے سمیٹنے سے پہلے ہم توبہ کے خوشبودار صابن سے اور خوف خدا سے نکلے ہوئے بہترین پانی، آنسوں سے اپنے دل کو مانج بھی لیں۔ یہ پانی بڑا قیمتی پانی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ فرمایا مومن کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے نکلنے والا ایک آنسو اللہ کی دوزخ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کی دوزخ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک یہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا قطرہ فرمایا شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین کو ٹچ نہیں کرتا،
زمین کو مس نہیں کرتا کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ شہید کی مغفرت کا اعلان کر دیتے۔ ایک خون کا یہ قطرہ بڑا قیمتی ہے، ایک آنسو سے نکلنے والا پانی خوف خدا کی وجہ سے۔ تو گویا خوف خدا کے پانی سے، خوبصورت توبہ کے صابن سے اور ذکر الہی دلوں کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، اس سے دلوں کو چمکائیں۔ اس لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال رمضان کے قریب اور رمضان میں ایسا ہوتا جیسے ہوا چل رہی ہے۔ ان میں ایک عمل سخاوت بھی تھا، ایک عمل سخاوت تھا، چیزیں آ رہی ہیں نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں نکل رہی ہیں، ویسے تو سارا سال ایسا لیکن رمضان میں حضور کی سخاوت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ تاجر طبقہ بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب بن سکتا ہے، وہ اگر الگ سے سخاوت نہ بھی کرے، اتنی امت پر مہربانی کرے کہ کم از کم ریٹ تو برقرار رکھے، ریٹ تو برقرار رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے تیاری شروع ہو رہی ہے۔ تیاری کیا شروع ہو رہی ہے؟ سامان اکٹھا کر کے ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اور رمضان آئے گا چیز مہنگی ہو جائے گی، پھر بیچیں گے۔ یہ کمائی نہیں ہے، یہ تباہی ہے، تباہی۔ کمائی یہ ہے کہ خریدنے والا آیا ہے، اس کو کم ریٹ پہ دیا جائے، اور اس سے اگلی کمائی، خوبصورت کمائی یہ ہے کہ کچھ ساتھ اور بھی دے دیا جائے۔ کبھی عرب تاجر، آج بھی دیکھیں، اس سے پہلے بھی کوئی سودا لینے کے لیے آیا، اس کو سودا بھی دیتے تھے، اتنی سی ساتھ کھجوروں کا پیکٹ بھی دیتے تھے۔ وہ کہتے بھائی یہ سودا، یہ رات کو ہماری طرف سے افطاری کر لینا۔ آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ افطاری کا اتنا اصرار کرتے ہیں کہ بعض وقت چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بڑے بزرگوں کی ٹھوڑی کو ایسے ہاتھ لگا دیتے ہیں، ایسے ہاتھ لگاتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ افطاری کریں، آئیں ہمارے ساتھ افطاری کریں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اس کمائی کی طرف توجہ دیں کہ جس کمائی پر کبھی زوال نہیں۔ ماہ مبارک سے پہلے اپنے برتن کو صاف کر لیں، اپنے برتن کو سیدھا کر لیں، اپنے برتن کو صحیح سالم بنا لیں، پھر اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوارات، اللہ کے برکات جتنے نازل ہوں گے وہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے دل کو اور مزید چمکا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔